بتائے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بتایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا کیا جائے، کیسا برتاؤ کیا جائے۔ تو میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا کہ ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے اور کیا ان کا مقام ہے۔ ادب، یہ ادب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کتاب الادب ہے بخاری شریف میں، اس کے تحت یہ حدیثیں ہیں، باب البر والصلہ۔ تو ادب کہتے ہیں عمدگی کو، اچھائی کو، بہتری کو، شائستگی کو، چاہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو یا گفتار کے ساتھ ہو، چاہے وہ عملاً ظاہر ہو یا گفتار کے ساتھ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو۔ چھوٹے ہیں تو ان پر شفقت ہو، بڑے ہیں تو ان کا ادب ہو، محلے والے ہیں، باقی مسلمان ہیں، ان کے ساتھ شائستگی اور تہذیب، یہ ادب ہے۔ اب یہ جو ادب ہے اس کا زیادہ مستحق کون ہے؟ تو ایک صحابی رسول آتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پتہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، کہ جب نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے یہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا پسندیدہ عمل ہے؟ پھر فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ثم ایو، پھر فرماتا ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک صحابی دوسرے موقع پہ آتے ہیں، وہ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو حسن سلوک کا مستحق ہے، جو اچھائی کا مستحق ہے، جو نیکی کا مستحق ہے، میں کس کے ساتھ کروں؟ کون ہے ایسا؟ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قال امک، آپ کی ماں۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ پھر فرماتے ہیں ثم امک، امک، آپ کی ماں۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں قال من ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ثم امک، تیری ماں۔ پھر وہ فرماتے ہیں، چوتھی دفعہ وہ عرض کرتے ہیں تو پھر میرے نبی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال ثم من، اس کے بعد کون زیادہ مستحق ہے اس حسن سلوک کا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں قال ابو، آپ کے باپ۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس میں روایات ہیں، اس میں ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں من ابرو، میں کس سے سب سے زیادہ حسن سلوک، کس سے نیکی کروں؟ فرماتے ہیں بر امک۔ پھر وہ کہتے ہیں من ابرو، میرے نبی فرماتے ہیں بر امک۔ پھر وہ کہتے ہیں من ابرو، میرے نبی فرماتے ہیں بر امک، اپنی ماں سے زیادہ حسن سلوک کرو، ماں سے نیکی کرو۔ چوتھی دفعہ فرماتے ہیں من ابرو، پھر فرماتے ہیں بر ابا، اپنے باپ سے حسن سلوک کرو۔ قرآن کی آیت آ گئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتر سلوک کرو۔ اور حدیثیں آ گئیں جس میں 3 مرتبہ فرمایا گیا ہے کہ میں، ایک حدیث میں کیا ہے ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ لوقتها، کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا، اور دوسرے نمبر والدین ہیں۔ اور پھر وہ صحابی کیا پوچھتے ہیں کہ بھئی سب سے زیادہ لوگوں میں سے کیا ہے؟ پھر 3 مرتبہ والدہ کا کہ 1 مرتبہ والد کا۔ اب علماء اس میں فرماتے ہیں اس لیے ہے کہ ماں 3 ایسی اس کی قربانیاں ہیں کہ وہ والد کے حصے میں نہیں ہوتی، باپ کے حصے میں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو حمل ہے جو ماں اٹھاتی ہے 9 مہینے تک، ایک دوسرا وضع حمل ہے جب وہ بچہ جنتی ہے، جو اس کی جو تکلیف ہے، اور تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی پرورش کرنا ہے،
اس کو دودھ پلانا، اس کی پرورش کرنا، گرمی میں سردی میں اس کا پیشاب صاف کرنا، اس کا یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے میرے نبی نے کیا فرمایا، اب دیکھو یہ جو لفظ ہے نا ثم من، اب وہ صحابی کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے، ماں کا بتا دیا، اب پھر اور کیا ہے، یعنی اور دوسرا کون ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہو؟ میرے نبی نے پھر یہ فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر سوال کیا اچھا چلو 2 مرتبہ ہوگی، تیسری مرتبہ کون ہے، اور کون ہے اس کا مستحق؟ ان کے ذہن میں ہوگا نا، کوئی بھائی ہوگا، کوئی چچا ہوگا، کوئی تایا ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ دوسری مرتبہ فرمایا امک، پھر فرمایا کہ ثم من، تیسری مرتبہ پھر میرے نبی نے یہی فرمایا تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ باپ کا کہا، فرمایا یہ جو ماں کے ساتھ جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے، وہ دکھ برداشت کرتی ہے، وہ پرورش کرتی ہے، وہ وضع حمل جننے کی جو تکلیف ہے وہ کرتی ہے۔ تو پھر اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ ماں سب سے زیادہ تیری مستحق ہے کہ تو اس سے حسن سلوک کر۔ پھر باپ کا درجہ ہے۔ یہاں ایک میں اور حدیث سناتا ہوں، ایک دوسری حدیث میں 3 دعوات مستجابات، 3 ایسی دعائیں ہیں جو ہرگز رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہی قبول ہیں۔ سب سے پہلی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا جو اللہ ایسے عرش پہ اٹھا لیتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا دعوت المسافر، مسافر کی دعا، جب یہ سفر کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں جو بھی دعائیں مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور تیسری دعا دعوت الوالد علی ولدہا کما قال علیہ السلام، تیسری دعا یہ ہے کہ والد کی اپنے بیٹے کے بارے میں، باپ کی بیٹے کے بارے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جہاں بھی ہم حدیث دیکھتے ہیں وہاں پہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبولیت کی بات ہے۔ جہاں تک درجہ ہے وہ تو ماں کا ہے نا، سب سے پہلے ماں کا جو اتنا 3 دفعہ بتایا گیا، لیکن جہاں دعا کی قبولیت کی بات ہے تو وہ باپ کی ہے۔ تو اس لیے خدا نخواستہ اس حدیث سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جو خرابی آتی ہیں، اچھا بھی آگے بتاتا ہوں، والدین ماں باپ دونوں، جو اولاد ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، تو ایسی اولاد یہ خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے، انتہائی سعادت مند ہے۔ اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور دنیا میں جو سعادت اللہ دیتا ہے اس میں سب سے زیادہ باقی چیزیں ہیں، لیکن یہ کبھی رزق کی مشکلات اس کو پیش نہیں آتی۔ رزق اللہ بڑا وسیع کر دے گا اس پر۔ اور جو ماں باپ سے ٹکرا جاتے ہیں، ان کے مقابل آ جاتے ہیں، وہ جتنے بھی نیک بن جائیں، جتنے میں تہجد گزار بن جائیں، کامیابی انہیں نہیں مل سکتی۔ ماں باپ کو ذلیل کرنے والے حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے باپ کو گالی، والدین کو گالی دینا۔ تو صحابی نے بڑی عجیب اس سے کہا یا رسول اللہ کون ایسا آدمی ہوگا، اس وقت تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے نا، کون ایسا بندہ ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دے گا، اپنے باپ کو گالی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے گا تو وہ جواباً اس کے باپ کو گالی دے گا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں یہاں ایک اور بات بتاؤں گا کہ دیکھیں، ایک چیز جو عام طور پر گھروں میں ہوتی ہے اور جس سے بڑا نقصان ہو رہا تھا اولاد کا بھی اور میاں بیوی کا بھی۔ اب یہ جو حدیث ہے نا کہ ماں کا اتنا بڑا درجہ ہے، ماں کا بہت بڑا درجہ ہے، اولاد کو ماں کا خیال کرنا چاہیے، چونکہ اولاد ماں کے ساتھ زیادہ ٹچ ہوتی ہے، زیادہ تعلق ہوتا ہے بنسبت باپ کے۔ باپ سارا دن باہر ہوتا ہے یا کسی باہر ملک میں ہے یا یہاں گھر صبح گیا ہے رات میں آیا ہے، تو والدہ کو یہ چاہیے، ماں کو یہ چاہیے کہ اگر تھوڑی بہت کمیاں ہوں تو کبھی بھی اولاد کو بٹھا کر یہ نہ کہے کہ تیرا باپ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس کی کمیاں کبھی اولاد کے سامنے بیان نہ کرے۔ دیکھیں ہر باپ کی یہ چاہت ہوتی ہے میری جو اولاد ہے یہ خوش ہو، اس کی اچھی پرورش ہو، ناز و نعمت میں ہو، اچھی ہو، کبھی اس پر مشکل نہ آئے۔ لیکن یاد رکھنا رزق مقدر ہے، محنت کے ساتھ نہیں ہے، محنت تو شرط ہے، رزق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کا رزق تھوڑا ہے
یا گزارے والی زندگی ہے، تو وہ سمجھدار ماں وہ ہوگی جو اپنی اولاد کو بٹھا کر باپ کے خلاف نہ بھڑکائے۔ ایسے ہو رہا ہے کہ وہ کہتی میں نے اتنی محنت کی، میں نے یہ کیا، میں نے آپ کے ساتھ ساری باتیں ٹھیک ہیں، آپ کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن یاد رکھنا وہ آپ کا خاوند ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، اولاد کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کی وہ جیسے کہتے ہیں نا زہر بھرنا، میں کہوں گا یہاں سے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اولاد ہے یہ باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ جب باپ کی نافرمان ہو گئی تو جتنی بھی آپ حدیثیں دیکھیں گے اس کے دعا کی قبولیت باپ کی ہے اولاد کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں۔ ماں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، ماں کی بھی دعا ہے، دونوں کی ہے، لیکن یہاں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ یاد رکھیں، یہ چیز یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ان کو یہ نہیں سمجھانا چاہیے اولاد کو کہ یہ آپ کے والد نے جو ہے نا وہ یہ کیا اور کمیاں ہوتی ہیں، یہ کبھی بھی نہ بتائیں۔ ان کے سامنے تعریف کریں، کمیاں ہوتی ہیں، ہزار ہوتی ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ اولاد نافرمانی سے بچ جائے گی، بدبختی سے بچ جائے گی۔ وہ بیچاری ماں تو اپنی اس میں بتا رہی ہوتی ہے ناسمجھ، یہ ناسمجھ مائیں ہوتی ہیں، ناسمجھ عورتیں ہوتی ہیں۔ جو سمجھدار عورتیں ہیں تو وہ غربت میں بھی کبھی خاوند کی شکایت نہیں کرتی اولاد کے سامنے، کہ اولاد کے سامنے شکایت کر کے اولاد کو باپ کے سامنے کھڑا کر کے باپ کی نافرمانی کروا کے تباہ کر دیتی ہے۔ گھر دو طریقوں سے چلتا ہے، ماں اور باپ دونوں ضروری ہیں، دونوں ستون ہیں۔ اور باپ کیا ہے، باپ بیچارہ یہ جو باہر دبئی میں اور فلاں میں اور سعودی میں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اولادوں کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ اولاد کے لیے کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ جب عید آتی ہے ان کا بھی دل روتا ہے، یہ بھی روتے ہیں وہاں بیٹھ کر۔ جب بقرعید کا موقع تھا یہ بھی روتے ہیں وہاں بیٹھ کر، تنہا بیٹھ کر، وہاں کیا عیدیں ہوتی ہیں۔ انہیں بھی بچے اور یہ یاد آتے ہیں، اپنے بچے اور اپنے گھر والے اور اپنی فیملی یاد آتی ہے۔ تو یہ بڑی ناسمجھ عورت ہوتی ہے کہ جو کمیاں تو ہوتی ہیں وہ کمیاں بتاتی ہے اور اچھائیاں نہیں بتاتی۔ اس کا خیال کرنا چاہیے، اس سے بڑے گھر تباہ ہوئے ہیں، بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو اس لیے سمجھدار عورت کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے باپ کی تعریف کرتی ہے کہ دیکھو تمہارا باپ کتنی محنت کرتا ہے، دھوپ میں یہ جو بیچارہ جو ہے وہ چکی کی طرح پس رہا ہے اور اپنے آپ کو اس نے گھلا دیا، اور دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں یہ لگا ہوا ہے۔ تو ان کو تسلی دے، یہ سمجھدار عورتوں کا کام ہے، نہ کہ ان کو یہ کہے کہ دیکھو فلاں نے، تقابل نہ ہو، دیکھو فلاں کا باپ ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس کو بھی ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، رزق مقدر سے ہے۔ جتنا میرے رب میں میرا اور آپ کا رزق لکھا ہے، کوئی ہم سے ایک نوالا بھی نہیں چھین سکتا، ایک پانی گھونٹ کا بھی نہیں چھین سکتا۔ وہ ہم کھا کر رہیں گے تب دنیا سے جائیں گے، جتنا لکھا ہے۔ محنت شرط ہے، تو دنیا کے لیے محنت شرط ہے، محنت ہوگی، لیکن یاد رکھنا یہ نہیں ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا، یہ رزق مقدر سے ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کا خیال کرنا اور ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت اسی بارے میں ہے۔ ان کی ماں مشرکہ تھی اور وہ روتی پیٹتی تھی، کھانا انہوں نے چھوڑ دیا کہ بیٹا تو کیوں ایسا مسلمان ہو گیا، تو نے کیوں باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی تو پھر یہ آیت اتری کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اگر وہ آپ کو شرک کی طرف بلاتے ہیں تو پھر ان کی بات نہ مانو، اس میں ان کی تابعداری اور فرمانبرداری نہ کرو۔ شرک کو چھوڑ کر ماں باپ کا بہت خیال کرنے کا حکم ہے۔ اور یقین جانیں آج کل جس طرح حالات چل رہے ہیں اور جس طرح ہر گھر میں والدین ذلیل ہو رہے ہیں، یہ انتہائی بدبختی ہے، بہت زیادہ بدبختی ہے۔ اب اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی نا کہ میں تو محنت کر کے باہر چلا جاؤں گا، محنت کر لوں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ماں باپ کی دعا نہ ہو آپ کے ساتھ۔ کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ بات پکی ہے کہ جب تک ماں باپ کی دعائیں نہ ہوں۔ جن کے ماں باپ ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں، دعائیں لیں ان سے، ان کی خدمت کریں، جن کے جا چکے ہیں وہ صالح ثواب کریں، کہ بہت بڑے ستون ہوتے ہیں۔ جب یہ چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی برکتیں اٹھ گئی ہیں۔
ماں باپ کی طرح کون دعائیں کر سکتا ہے؟ آپ کے لیے، میرے لیے، جن کے والدین زندہ ہیں، جیسے وہ دعائیں کرتے ہیں، کوئی اور تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، بہت خیال رکھنا چاہیے ان کو چھوڑ کر۔ اچھا، ایک دوسری بات، اچھی بات ہے، بزرگوں کے پاس جانا چاہیے۔ لوگ جاتے ہیں، فلاں بزرگ آ گئے، بہت اچھی بات ہے، اللہ والے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی اپنی جیسے کہتے ہیں نا برکات ہوتی ہیں۔ اتنی عجیب بات ہے کہ دور دور سفر کریں گے اپنا علاقہ چھوڑ کر، 250-300 کلومیٹر کسی بزرگ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، دعاؤں کا کہیں گے، اور ادھر گھر میں اپنے ماں باپ کو ذلیل کیا ہوا ہے، ادھر بزرگ سے دعائیں منگوانے جا رہے ہیں۔ یقین مانیں، میں قسم کھاتا ہوں، سب سے بڑے بزرگ آپ کے ماں باپ ہیں۔ ان کو چھوڑ کر، ان کو دکھی کر کے، ان کو غمزدہ کر کے، ان کو ذلیل کر کے جاؤ، ہزاروں، میں کہتا ہوں جا کے مکہ چلے جاؤ، وہاں دعائیں مانگ کے دیکھ لو۔ بزرگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، جی فلاں، دیکھو میں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں کسی بزرگ کی خدا نخواستہ کوئی کمی بیان کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے، پہلے ان کی تو دعائیں لو، جاؤ بے شک بزرگوں کے پاس، وہاں چلے جاتے ہیں، ادھر تعلقات خراب ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، بزرگوں کے ہاں پھر رہے ہیں ادھر ادھر۔ سب سے بڑے بزرگ آپ کے ماں باپ ہیں، یقین مانیے، ماں باپ کی دعائیں جس کو لگ گئیں، یہ دنیا کا بھی تجربہ ہے، وہ کہتے ہیں نا میں سرائے کی موت تر گیا ہے، وہ کامیاب ہے جس میدان میں ہے، دین میں ہے یا دنیا میں ہے۔ لیکن اگر جس سے یہ سرزد ہو گئی اور اس پر بدبختی غالب آ گئی، ماں باپ کو ستانے والا ہے، 1000 درباروں پہ جائے، 1000 بزرگوں کے پاس جائے، میں یہاں ممبر پہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑا بدبخت وہ ہے، بد نصیب، جس سے ماں باپ ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اس کا تو کوئی ازالہ ہی نہیں ہے، پیچھے ازالہ ثواب کرے اور بات ہے۔ اس لیے خیال کریں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں، جتنا ہو سکتا ہے۔ جس کے ماں باپ اللہ نے دیے ہیں ان کو دیکھیں، ان کی غلطیاں، ان کی کمیاں، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ان سے ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان درگزر کرے، اللہ کے لیے کرے کہ یہ اللہ نے حکم دیا، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ جو بھی کہیں گے بوڑھے ہیں میں برداشت کروں گا۔ نتیجے میں جو دعائیں ملیں گی انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے اور سعادت مندی کے لیے، خوش بختی اور خوش نصیبی کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ان بزرگوں کو چھوڑ کر باقی بزرگوں کے پاس بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن الٹا ہو رہا ہے نا، ان کو ذلیل کر کے، ان کو تنگ کر کے، ان کی نافرمانی کر کے، جی میرا یہ نہیں ہو رہا، میرا کاروبار نہیں چل رہا، اور میں فلاں پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے وہ پریشانی ہے۔ بھائی سب سے بڑے بزرگ اور سب سے بڑے، میں نے حدیث سنائی ہے نا، من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ لوگوں میں حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا 3 مرتبہ؟ قال امک، آپ کی ماں، پھر فرمایا ثم من، اچھا یا رسول ایک مرتبہ یہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد پھر کون ہے؟ اب ان کا خیال تھا کوئی اور بتائیں گے، پھر فرمایا ثم امک، دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کون زیادہ مستحق ہے؟ پھر فرمایا ثم امک، 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، سب سے لوگوں میں زیادہ مستحق یہی ہے۔ 4تھی مرتبہ پھر اس نے جب پوچھا ثم من، اب اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا ثم اباک، آپ کا باپ ہے۔ لیکن میں نے پہلے بات عرض کر دی کہ حدیث میں جہاں بھی آیا ہے نا قبولیت کا، وہ باپ کی دعا ہے اولاد کے بارے میں، خصوصاً بیٹے کے بارے میں، اور ماں کے ساتھ حسن سلوک، دونوں کی دعائیں ہیں، جس کو دونوں کی دعائیں لگ گئیں، کوشش کی جائے، خوش نصیب ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا